السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے ایمان کا اور کردار میں کا عز بنائے۔ جو چیزیں یہاں سے ہم العالمین پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی شیخ، وائس کلیئر ہے آپ کی۔ ویڈیو کلیئر ہے میرا؟ جی شیخ جی۔ میرا ویڈیو کلیئر ہے؟ جی شیخ کلیئر ہے۔ جی 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 ہمارا جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے، جیسا کہ ہم پچھلے 3 ایپیسوڈ سے سوشل میڈیا کا دعوت کے لیے استعمال کیسے کیا جائے اس موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آج بھی ہمارے اس موضوع کا آخری حصہ ہے جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ دعوت دین ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے بحیثیت مجموعی۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ایک داعی امت بنایا ہے۔ ہماری حیثیت ایک داعی امت کی ہے، ہم ایک دعوت دینے والی امت ہیں۔ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچانا ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دعوت کوئی صرف علماء کا کام نہیں ہے، دعوت پوری امت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا یہ اپنے اوپر فرض سمجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے لوگ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اتباع کرنے والے صرف علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر عائد کی گئی ہے، وہ مسلمان چاہے عالم ہو، چاہے عامی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی کلچر اور تہذیب میں رہنے والا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، جو بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس آیت کی روح سے اس کو داعی بھی ہونا چاہیے۔ تو دعوت کا کام محض کسی ایک طبقے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے فریضے کو اپنا فریضہ سمجھے، دعوت کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے حتی الامکان تیار رہے۔ اب کیونکہ دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے فکر مند رہنا بھی اس کا کام ہے، اور جو دعوت کے لیے فکر مند رہے گا وہ دعوت کے لیے نئے نئے اسلوب تلاش کرے گا، نئے نئے وسائل تلاش کرے گا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ کتنے ایفیکٹو طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک کے پہنچا سکتا ہوں، اس کے لیے کون کون سے راستے اختیار کر سکتا ہوں، کون کون سے وسائل اختیار کر سکتا ہوں۔ جیسے دنیا کے معاملے میں ایک تاجر آدمی ہوتا ہے نا، تو وہ تجارت کے معاملے میں اپنی چند محدود اور جو اس کے باپ دادا کے زمانے سے طریقے چلے آ رہے ہیں انہیں پر اکتفا نہیں کرتا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے انسان کیا کوشش کرتا ہے کہ اپنی تجارت کو زمانے کی سٹینڈرڈ سے میچ کرے۔ ایسے ہی ایک داعی جو ہے نا وہ اپنی دعوت کو بھی زمانے کی سٹینڈرڈ سے میچ کراتا ہے کہ زمانے کی رخ پر چل رہا ہے، کن لوگوں کا دور چل رہا ہے، کون کون سے نئے نئے وسائل ایجاد ہو رہے ہیں، کن کن مینز کو استعمال کر کے ہم دعوت کا کام اور افیکٹولی کر سکتے ہیں۔ تو ہر راستے کو دعوت کے کام کو مؤثر بنانے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کیا ہے۔ تو ایک مسلمان جیسے پیشہ ور آدمی جو تاجر پیشہ ور ہوتا ہے وہ اپنی تجارت کو زمانے کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ویسے ہی ایک داعی کو نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے مطابق
اپنی دعوت کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور نئے زمانوں کی تمام تقاضوں کے مطابق دعوت کا کام کرنا چاہیے. اور ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے کو اگر ہم کہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. لہٰذا ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو عام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم کو پوری فکر مندی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے. تو میں نے پچھلے درس میں دعوت کو سوشل میڈیا کا استعمال دعوت میں کیسے کیا جا سکتا ہے، کون کون سے وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس پر بڑا تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی. آج میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتاؤں گا کہ دعوت کے، میں نے پچھلی مرتبہ وسائل کی بات کی تھی کہ دعوت کے وسائل کون کون سے ہو سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ کے ذریعے سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ایپس کے ذریعے سے آپ کا کام کر سکتے ہیں، ای میل ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، واٹس ایپ کے گروپ ہے، یوٹیوب ایک بڑا ذریعہ ہے دعوت کا، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، گوگل ایڈس کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، فورمز جو ہوتے ہیں الگ الگ ان کے ذریعے سے، لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے، اسی طرح اسٹوڈیوز بنا کر کے، پی ڈی ایف فراہم کر کے، یہ سارے میں نے طریقے بتائے تھے کہ جن کے ذریعے سے ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں. آج کی گفتگو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ سوشل میڈیا میں دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مواد کیسے سلیکٹ کریں، کیا کیا چیزیں ہم سوشل میڈیا میں، مطلب وسائل تو ہم کو پتہ چل گئے کہ وسائل کون سے اختیار کریں، اب ان وسائل نشر کیا کیا جائے، اس سے ہم کیا پھیلائیں، کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم ان وسائل کے ذریعے سے نشر کر سکتے ہیں اپنی دعوت کو اور مؤثر بنانے کے لیے. دیکھیے بھائی، دعوت تو ایک ہی چیز کا نام ہے، دعوت نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا. تو آپ جب بھی دعوت کا کام کریں تو آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، کسی خاص شخصیت کی طرف بلانا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی خاص گروہ کی طرف دعوت دینا یہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مقصد ہونا چاہیے دعوت کے ذریعے سے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی دعوت دینا، یہی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کا دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو ایسے مسلمان ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام سے دور ہیں، توحید سے ناواقف ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، پرستی کرتے ہیں، ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے. غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلایا جائے. دعوت کا ایک اسلوب یہ ہے. اور دعوت کا ایک میدان یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں لیکن دین حق سے برگشتہ ہیں، ان کو صحیح دین کی ہدایت نہیں ملی ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، قبر پرستی میں مبتلا ہے، ولی پرستی میں مبتلا ہے، اور دین کے نام پر ایسی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، ان کو بھی دین کی طرف بلانا ہے. دعوت یہ بھی ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک تقسیم بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ بھائی غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا تو دعوت ہے، اور مسلمان اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو اگر اسلام کی طرف بلایا جائے تو یہ دعوت نہیں ہے، اصلاح ہے. اصلاح اور دعوت کا یہ فرق کبھی کسی زمانے میں نہیں کیا گیا. جس چیز کا نام دعوت ہے، دعوت کا مطلب ہوتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، ایک بندے کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آنا. تو اندھیرے سے روشنی میں لانے والا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ اسلام سے بھٹکا ہوا تھا، کفر میں تھا، اس کو آپ اسلام کی طرف لے آئے، یہ بھی اندھیرے سے اس روشنی میں لانا ہے. اور ایک بندہ بدعتوں میں پڑا تھا، شرک میں، قبر پرستی میں، ولی پرستی میں مبتلا تھا، مزاروں پر جاتا تھا، چادریں چڑھاتا تھا، غیر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، ولیوں سے فریادیں کرتا تھا، اس کو توحید کی طرف لے آئے، یہ بھی اسلام کی دعوت ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بندے کو توحید کی نعمت اور ایمان اور عقیدہ اس کا صحیح ہے لیکن عمل میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو آپ نے نماز پڑھنے پر لگا دیا، یہ بھی دعوت ہے. ایک بندہ روزہ خور تھا، آپ نے اس کو دعوت دے کر کے روزہ رکھنے کی تلقین کی اور وہ آپ کی بات مان گیا، یہ بھی دعوت ہے. ایک آدمی حرام کھاتا تھا، بینک میں کاروبار کر رہا تھا، بینک کا تھا، اور آپ نے اس کو سمجھایا اور اس نے اپنے اس کو چھوڑ دیا اور اس حرام کمائی سے توبہ کر لی، یہ بھی دعوت ہے. ایک بندہ اس شادی کرنے جا رہا تھا اور اس نے جہیز کی لمبی لسٹ بنائی ہوئی تھی اور آپ نے اس کو سمجھایا اور اس نے جہیز لینے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا، یہ بھی دعوت ہے. کوئی بندہ تھا، اس نے بہن کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا، سمجھانے پر اس نے بہن کو جائیداد میں حصہ دے دیا، یہ بھی دعوت ہے. یہ سارے دعوت کے اسلوب ہیں. دعوت کو صرف غیر مسلموں تک کے محدود کر دینا، یہ تو کبھی اسلامی تاریخ میں دعوت کا مطلب سمجھا ہی نہیں گیا. ہر بری چیز سے روکنا دعوت ہے، ہر اچھی چیز کی کا حکم دینا دعوت ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تأمرون کنتم خیر امۃ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم معروف کا حکم دیتے ہو. تو معروف کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی نیکیوں کا حکم دیتے ہو تو نیکیاں، ساری نیکیوں کا حکم دینا دعوت ہے. توحید کا حکم دینا بھی دعوت ہے، نماز کا حکم دینا بھی دعوت ہے، روزے کا حکم دینا بھی دعوت ہے، زکوٰۃ کا حکم دینا بھی دعوت ہے، والدین سے فرما برداری کا حکم دینا بھی دعوت ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دینا بھی دعوت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دینا بھی دعوت ہے. یہ سارا سب کچھ دعوت ہے. تنہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہو تو ہر وہ چیز جو منکر ہے نا اس سے روکنا دعوت ہے. شرک سے روکنا بھی دعوت ہے، کفر سے روکنا دعوت ہے، بدعتوں سے روکنا دعوت ہے، جھوٹ بولنے سے روکنا دعوت ہے، سود کھانے سے روکنا دعوت ہے، زنا سے روکنا دعوت ہے. تو دعوت کا جو ایک جدید دور میں بعض لوگوں نے یہ تصور قائم کر دیا ہے کہ دعوت تو صرف ہے نا وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کا نام دعوت ہے. یہ تصور کبھی بھی اسلامی تاریخ میں نہیں رہا ہے. سارا اصلاح اور دعوت کا جو فرق ہمارے زمانے کے بعض لوگ کرتے ہیں یہ کبھی بھی سلف کے زمانے میں نہیں کیا گیا. سارے ان لوگوں کو داعی سمجھا گیا جو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی داعی سمجھا جو مسلمانوں میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ مواد جو آپ کا ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ وہ دونوں طرح کا ہونا چاہیے. وہ مواد بھی ہونا چاہیے جس کا تعلق غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے پر ہے، اس کا بھی مواد ہونا چاہیے، اور اس میں بھی ہر طرح کا مواد ہونا چاہیے. مثبت انداز میں دین کے محاسن بیان کیے جائیں. یہ بھی دعوت کا ایک اسلوب ہے کہ آپ دین میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں. سب سے اچھی چیز ہمارے اسلام کی ہے توحید. توحید کے محاسن لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. سب سے پیاری چیز جو ہمارے پاس ہے لوگوں کو دینے کے لیے وہ ہے توحید. تو توحید کی اہمیت بتائی جائے لوگوں کو. سب سے بری چیز جو اس سے لوگوں کو روکنا ہے وہ شرک. تو مثبت اور منفی دونوں چیزیں دعوت میں ہونی چاہیے. ہاں، کہ آپ توحید کی نعمت لوگوں کو بتائیں، توحید کی اہمیت لوگوں کو بتائیں، توحید کو اپنی لاجیکل سطح پر بھی ثابت کریں، توحید کو ایموشنل سطح پر بھی اس کی دعوت دیں. اسی طرح سے شرک سے لوگوں کو روکیں. ایسے ہی اسلام کی دعوت میں یہ بھی ہے کہ جو اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا جواب بھی ہمارے مواد میں شامل ہونا چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس زمانے میں کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. خاص طور پہ یوٹیوب پر ایک بہت بڑا طبقہ ایکس مسلم کا، اسی طرح سے ایسے لوگوں کا جو اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے وہ بہت ایکٹیو ہے، اور الگ الگ طریقے سے وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو اسلام کے خلاف شبہات پھیلانے کے لیے بہت ایکٹیو ہیں اور بہت مرتبہ ان کی شبہات سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی متاثر بھی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو بھی دین کی طرف بلایا جائے. سوشل میڈیا پہ ایک مواد اس طرح کا ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت ہوشیاری سے کرنا ہے. یعنی جو ہمارا ان غیر مسلموں کو جواب دینے کا معاملہ ہے نا، ان کی شبہات کا جواب دینے کا، ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ان شبہات کا رد صرف اسی دائرے میں محدود رہے جس دائرے میں یہ شبہات پھیلائے جا رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. جیسے ہم سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ اتنے سارے جو الگ الگ یوٹیوب چینلز ہیں جس میں لوگ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کے بارے میں شبہات پھیلا رہے ہیں، آپ کو ان شبہات کا جواب دینا چاہیے. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو، ہمارا جو کور، ہمارا ایک لسنرز کا طبقہ ہے وہ ان شبہات سے واقف نہیں ہے. یہ شبہات ایک خاص طبقے میں پھیلائے جا رہے ہیں. ہمارے جو نارمل لسنرز ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے بارے میں یہ بھی شبہات ہیں. تو جس بندے کو ایک شبہ اس تک پہنچا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے جب آپ شبہ کا رد کرنے جائیں گے نا تو آسان ہو جائے گا کہ وہ شبہ تو نہیں جانتا تھا، آپ کی زبان سے اس نے شبہ سن لیا. تب ہو سکتا ہے آپ کے جواب سے مطمئن ہو سکتا ہے آپ کے جواب سے مطمئن نہ ہو اور خود وہ شک کا شکار ہو جائے. تو ہم کو دوسروں کی شبہات پھیلانے کا سبب نہیں بننا چاہیے. یہ بہت دعوت میں بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ شبہ کسی ایک نامعلوم سے بندے نے یوٹیوب کے کسی ایک چینل میں بیٹھ کر کے کوئی شبہ دل میں ڈال دیا. اللہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تھی، کوئی تاریخی کوئی روایت لا کر کے اللہ کے نبی کی سیرت پر کوئی ایک اعتراض کر دیا تھا. اب اس نے تو وہ ایک محدود اپنے علاقے میں وہ بات کی تھی، اب ہم اس کا جواب دینے کے لیے جب اپنا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں تو ہم جس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں یہاں سے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ تو اس شبہ کو انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا شبہ جو اس نے اپنے محدود حلقے میں ہم اس کو عام کر دیتے ہیں اور بہت مرتبہ یہ اس کا شبہ بھی پہنچا دیتے ہیں پر اپنے جواب سے سننے والے کو مطمئن نہیں کرتے تو نقصان ہو جاتا ہے الٹا. اس لیے شبہات کا جواب دینے میں یہ حکمت بہت اہم ہے. دعوت یہاں بہت حکمت کا کام ہے. جو اللہ نے فرمایا نا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرتا ہوں. تو دعوت کی ایک بصیرت یہ بھی ہے کہ بھائی ایک شبہ کا رد اس حلقے میں کیا جائے جس حلقے میں یہ شبہ عام ہے. میں جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا
کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نامعلوم سا بندہ ہے، اور وہ اگر اس کو آپ کوئی تعرض نہیں کرتے وہ ختم ہو جاتا فتنہ وہیں پر، یا مقامی سطح پر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور لوگ کیا کریں گے، ویڈیو بنا کر کے اس کی طرف سے ہم پھیلا کے دیکھو نعوذ باللہ یہ بندہ تو جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کو اپنی سوسائٹی میں عام کر دیں گے، جن لوگوں نے ان کا نام نہیں سنا ان کے درمیان بھی عام کر دیں گے۔ کسی ایک بندے نے کہیں یوٹیوب کے ایک چینل پر جو ہے گستاخی کر دی، اب مسلمان نعوذ باللہ کہہ کر کے آگے بڑھاؤ، دیکھو فلاں نے گستاخی کر دی، تو وہ گستاخی جو ایک محدود حلقے میں ہوئی تھی ہم اس کو پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ تو بلا شبہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو شبہات عام کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اس کا رد کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے رد میں یہ حکمت اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ بھئی شبہے کا رد وہاں کیا جائے جہاں یہ شبہات لوگوں کے ذہن کو متاثر کر رہے ہیں، نہ یہ کہ ایک نارمل پلیٹ فارم پہ جو ایک عام لسنرز ہیں، آپ دیکھیں گے بیشتر جو شبہات ایکس مسلم پیش کرتے ہیں مسلمان جو ان کی کور آڈینس ہے وہ ان بات سے ہی واقف نہیں ہے، تو ان کے ساتھ رد کرنا ہے ان شبہات کا رد۔ اس لیے ہم نے آئی پلس میں جو ایک پالیسی یہ بنائی کہ بھائی ایک الگ چینل بنا دیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہیں ان موضوعات پہ جن کا تعلق مسلمانوں اور اسلام ہونے والے اعتراضات پر ہے، ان کے لیے الگ چینل بنا دیا گیا آئی پلس ریپلائز کے نام سے۔ اس قسم کا جو کنٹینٹ ہے وہ وہیں ملتا ہے، تو جو لوگ ان موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس چینل کو فالو کریں۔ آئی پلس ریپلائز کے نام سے زید بھائی نے بہت سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں بھی کچھ کنٹریبیوشن میری طرف سے بھی ہو جائے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے نا کہ شبہات کا رد کرنا بہت ضروری ہے، لیکن شبہات کا رد کرنے میں یہ حکمت اختیار کرنا بہت اہم ہے کہ بھائی شبہے کا رد ایسے اسٹیج پہ نہ کیا جائے جہاں پہ وہ شبہے سے متاثر آڈینس ہے ہی نہیں آپ کے پاس میں، دیکھا جائے کہ یہ جو شبہے سے متاثر ہو رہے ہیں لوگ ان کو جواب کہاں سے دیا جائے، ان کے چینلوں پہ جا کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر اتنا علمی صلاحیت ہے تو ان سے باقاعدہ ڈیبیٹ کر کے ان کے کمنٹس باکس میں آپ جواب دے سکتے ہیں، یا خاص ایسے جو چینلز ہیں جو اس موضوع پر کام کر رہے ہیں ان چینلز والوں کے ساتھ کولیبریشن کر کے آپ جواب دیتے ہیں، لیکن جو ایک عام آپ کی آڈینس ہے جو ان شبہات سے واقف ہی نہیں ہے ان کے سامنے ان شبہات کا رد کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ شبہہ کیا تھا اور شبہہ ان تک کے پہنچ جاتا ہے۔ تو دونوں سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس سطح پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مثبت طریقے سے جو ایک عام ذہن کے لوگ ہیں ان عام ذہن کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے، اسلام کے محاسن لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، اسی طرح سے جو ایک منفی ذہن کے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ یعنی ایک مرحلہ ہوتا ہے دعوت کا کہ سامنے والے کو آپ پازیٹیو انداز میں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک دعوت کا کام ہوتا ہے دفاع کا۔ یہ دونوں الگ الگ طرح کے میدان ہیں، دوسرے کو اپنا دین کے محاسن بیان کر کے اس کو اسلام کی طرف بلانا یہ ایک الگ میدان ہے، اس لیے الگ طرح کی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ اور دوسرے جو اسلام پر اعتراض کر کے اسلام کی شبیہ مسخ کر رہے ہیں، اس کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، ان تک کے اسلام کی دعوت پہنچانا یہ ایک دوسرا میدان ہے کام کرنے کا۔ تو ان دونوں میدانوں میں ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور تیسرا میدان بھی ہے، وہ تیسرا میدان یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو شبہات ہوتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے بارے میں پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایک سیاسی نظریات رکھنے والے الگ الگ جھوٹی خبریں پھیلا کر کے مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ لوگ جو ہے وہ اسلام دیکھ کر کے اسلام قبول کریں، لیکن اسلام قبول کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اپنی اسلام سے دشمنی اس طرح سے نکالتے ہیں کہ معاشرے میں مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، چوری کے الزامات، دیکھیے بلاత్కాر کتنے کیسز ہوتے ہیں اس میں الزام مسلمانوں پر ڈال دیا جاتا ہے بغیر جانے بوجھے۔ کہیں سے کوئی ویڈیو آتی ہے جہاں پہ کچھ لوگ جمع ہو کر کے ایک عورت کو مار رہے ہیں، فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور ایک ہندو عورت کو مار رہے ہیں۔ تو ایک اسلام کے دفاع کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا دفاع بھی سوشل میڈیا کا استعمال مسلمانوں کے دفاع کے لیے بھی ہونا چاہیے، کہ ہم جو ہے وہ اسلام کا تو دفاع کریں لیکن اسلام کے دفاع کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کریں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں الگ الگ طرح کی غلط فہمیاں اور جھوٹی خبریں عام کی جا رہی ہیں ان جھوٹی خبروں میں مسلمانوں کی عزت کا بھی دفاع کریں۔ تو اسلام کے محاسن بیان کیے جائیں، ایک اسلوب اور موادی ہونا چاہیے، پھر شبہات جو اسلام کے بارے میں پھیلائے جا رہے ہیں اس کا جواب دیا جائے، پھر مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں مسلمانوں کا دفاع کیا جائے، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو مسلمانوں میں اپنا اصلاح کا کام ہے،
جیسے کہ نے بتایا مختلف طرح کی بدعتوں کا مسلمان شکار ہے، بلکہ شرک کا شکار ہے. اس شرک کے خلاف کام کرنا بھی ضروری ہے. پچھلی اسٹریم جو ہماری بدھ کی ہوئی اس میں نے بہت تفصیل سے ہم نے یہ موضوع کور کیا کہ بھائی یہ جو مسلمان شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اس کو اس کی شرک اور کفر سے روکنا ہے. یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ تو عین دین کی جو ہے نا عین مطلوب ہے دین کے اندر. آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ ایک کافر اگر بت پرستی کر رہا ہے تو اس کو اس کی بت پرستی سے روکنا تو دعوت ہے، لیکن ایک مسلمان اگر ولی پرستی کر رہا ہے، قبر پرستی کر رہا ہے، تو اس کو اس کی ولی پرستی سے اور قبر پرستی سے روکنا فرقہ پرستی ہو جائے گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک جو اہل بدعات ہے، اہل بدعات کو دین کی طرف بلانا، ان تک توحید کا پیغام پہنچانا، اور ان کی طرف سے بھی جو شبہات ہوتے ہیں، شبہات صرف اسلام کے بارے میں کافر نہیں پھیلاتے، بدعت کرنے والے بھی اسلام کے بارے میں بہت سارے شبہات پھیلاتے ہیں اپنی بدعتوں کو عام کرنے کے لیے. تو ان بدعتوں سے روکنے کے لیے بھی ہم کو دعوت کا کام کرنا چاہیے. اچھا، اب اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں دعوت کی صورت میں؟ سب سے اہم ترین چیز ہے بھائی اللہ تعالیٰ کا کلام بندوں تک پہنچانا، قرآن پہنچانا بندوں تک. تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو قرآن کی آیتوں کو عام کرنے کا ذریعہ بنائیں، گرافک کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں. یعنی بڑا وہ جو ایک اچھا خاصا دعوت کا کام جو ہے وہ تو گرافک کا جاننے والے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک اچھا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھی گرافک کی صلاحیت دی ہے، گرافک ڈیزائننگ کی، تو آپ اس صلاحیت کا استعمال کریں. کیا کرنے کے لیے؟ مختلف طرح کی آیتیں. بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے کہ ہم آیتیں پڑھتے بھی گزر جاتے ہیں، آیت کے کسی ایک ٹکڑے پر غور نہیں کرتے ہیں اور وہ بہت امپیکٹو ہوتا ہے. تو آیتوں کے تراجم گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے سے پیش کیے جائیں، ہے نا. نبی کا پہلا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کرتے ہیں. تو آیتوں کا، قرآن کے الفاظ کا، قرآن کا جو اللہ کا کلام ہے اس کا اپنا ایک اٹریکشن ہوتا ہے. تو گرافک کے اگر میدان میں آپ کام کر سکتے ہیں، آج کل تو بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے ایسے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے موبائل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا ذوق ہے، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، اور وہ موبائل سے ہی بہترین گرافک کا کام کر سکتے ہیں، بہترین گرافک ڈیزائننگ کر لے جاتے ہیں مختلف ایپس استعمال کر کے. لیکن اس کو وہ فضول چیزوں میں صرف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت آپ کو دی ہے، تو اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کریے. تو وہ جو ہے نا گرافک ڈیزائننگ کریں آپ آیتوں کی، مستند کوئی قرآن کا ترجمہ لیں اور اس مستند ترجمے کی الگ الگ آیتوں کی، خاص طور پہ جو موقع محل سے مناسبت رکھنے والی آیتیں ہیں، اس میں آپ کسی عالم کو اپنے ساتھ رکھیں، اس سے مشورہ تجویز کریں، اور ان آیتوں کے تراجم لوگوں میں عام کریں، ہے نا. لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. بہت مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان اتنا فرصت نکال کر کے قرآن تک پڑھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اور بہت پڑھ بھی رہا تو صرف قرآن جو ہے نا وہ عربی زبان میں پڑھ لیتا ہے حصول ثواب کی نیت سے. اب اس کو یہ تو مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ جو ہے باقاعدہ قرآن کا ترجمہ نکال کر کے مصحف کھول کر کے بیٹھے اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے. تو ایسے لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے تراجم چھوٹے چھوٹے حصوں میں ان تک پہنچائے جائیں. ہاں، آپ قرآن ترجمے کا ایک واٹس ایپ چینل بنا لیں، یا گروپ بنا لیں، یا فیس بک پر جو ہے وہ بنا لیں، اور آپ صرف کیا کریں؟ صرف قرآن کی آیتوں کی تراجم ڈالیں. ایک اچھا طریقہ ہے قرآن سے جوڑنے کا، لوگوں کو تراجم لوگوں تک پہنچائیں، اردو میں پہنچائیں، اور اسی طرح انگلش تراجم پہنچائیں. ایسے ہی رومن، آج کل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو نہ اردو آتی نہ انگلش آتی، ان تک رومن میں پہنچائیں، ہندی زبان میں پہنچائیں. تو ایک بندہ جو قرآن کھول کر کے ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے ایک آیت کا ترجمہ اس کے سامنے آیا، پڑھ لیا، اس پر غور کر لیا، پتہ نہیں کون سی آیت کب کس بندے کے دل کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جائے. تو فضول پوسٹرز گرافک ڈیزائننگ کر کے، اور وہ جو میں دیکھتا ہوں نا کتنے لوگ فرصت میں ہوتے ہیں، صبح صبح گڈ مارننگ کے میسیجز بھیج رہے ہیں، خوبصورت سے ڈیزائن کر کے السلام علیکم کے میسج بھیج رہے ہیں. تو اس ایسے فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گرافک ڈیزائننگ کی صلاحیت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلانے کے لیے اس صلاحیت کو نشر کریں. اسی طرح سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو بھی ترجمے کے ذریعے سے عام کریں. ہاں، ان کے آپ کو بہت ساری کتابیں جیسے ریاض الصالحین ہیں، یا ابی نووی ہیں، یا الادب المفرد ہے، تو اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری حدیثیں مل جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے ذریعے سے جو ہے آپ لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہنچا سکتے ہیں. جو اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ،
اگر ایک آیت بھی مجھ سے ملی ہے تو وہ بھی لوگوں تک کے پہنچا دو. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شامل ہے کہ ایک حدیث بھی اللہ کے نبی کی آپ تک پہنچی، آپ لوگوں تک کے پہنچا دیں. بھائی دین بہت خوبصورت ہے تو اس کو پیش کرنے کا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر خوبصورت ڈیزائن کرنے کی صلاحیت آپ کو دی ہے تو اس صلاحیت کا استعمال نبی کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کریے. ایسے ہی بہت پیارے پیارے اقوال ہوتے ہیں الگ الگ موضوعات پر، عقیدے کے موضوع پہ، عبادات کے موضوع پر، اخلاق کے موضوع پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے موضوع پر، سنت کی اتباع کے موضوع پر، بدعتوں سے ڈرانے کے موضوع پر. تو سلف کے اقوال بھی جو ہے نا وہ لوگوں تک کے پہنچائے جائیں. میں نے ایک مرتبہ اگر کسی کو کوئی شوق ہو تو میرے پاس ایک فائل ہے، میں نے کسی زمانے میں وہ کیلنڈر میں ایسا کچھ ایک کسی ادارے میں کام کر رہا تھا، تو یہ پلان بنا تھا کہ 360 جو ہے نا سلف کے اقوال ہر روزانہ کے حساب سے دیے جائیں. تو میں نے میرے پاس شاید وہ ورڈ کی فائل کہیں پر پڑی ہوگی، تو میں نے کچھ اقوال جمع کیے تھے سلف کے کہ ایک کیلنڈر میں روزانہ ایک ایک قول دیا جائے. تو اگر کوئی بہت دلچسپی رکھتا ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ فائل میں ان کو دے دوں گا، وہ ڈیزائن کریے آپ روزانہ ایک ایک قول. تو سلف کے اقوال میں دیکھتا ہوں کہ سعودی عرب میں ماشاءاللہ اور عرب ممالک میں اس پر بہت کام ہوتا ہے. پیارے پیارے اقوال، میں نے کچھ ان کے جو ٹیلی گرام کے چینل فالو کیے ہوئے ہیں، تو ایک سے ایک قول اور بہت اچھا ایک دم دکھنے والا جو ہے نا وہ اقوال وہ پیش کرتے ہیں. تو سلف کے اقوال بھی جو ہے نا وہ بھی عام کیے جائیں. ایسے ہی عقیدے کے بہت سارے مسائل پر آپ چھوٹے چھوٹے پوسٹ بنا کر کے اور اس کو ڈال سکتے ہیں. جیسے اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے، قرآن کی آیت پیش کر دی. اللہ عرش پر ہے، حدیث پیش کر دی. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کے بارے میں کوئی سلف کا قول پیش کر دیا. عقیدے کے مسائل جو ہے وہ گرافک ڈیزائن کے ذریعے سے لوگوں تک کے پہنچا ہے. ایسے ہی کچھ فقہی مسائل بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو بھی سوشل میڈیا میں گرافک کے ذریعے سے آپ پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دین پہنچانے کا کہ وہ فقہی مسائل، بھائی نماز کا ایک مسئلہ ہے اور سوال اور اس کے ساتھ ایک فتویٰ، اور آپ نے اس کو ایک ڈیزائن کیا اور نشر کر دیا. ایسے ہی ایک اچھا طریقہ ایک مواد ہو سکتا ہے کہ جو بہترین کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کے اقتباسات گرافک ڈیزائننگ میں آپ بنا کر کے اس کو نشر کریں. جو جیسے کتابیں پڑھی جاتی ہے نا، بہت سے اچھی اچھی کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے جو اقوال ہیں، اقتباسات ہیں، جو کوٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ کوٹ نشر کرنا. یہ بھی کام میں دیکھتا ہوں کہ سعودی عرب میں تو بہت ہو رہا ہے، اور وہاں کے بہت سارے ماشاءاللہ ماہرین جو ہے وہ کبھی ابن القیم کی کسی کتاب سے، کبھی ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے، یا کبھی کسی باحیات عالم دین کی کسی کتاب سے ایک جو ہے وہ کوٹ لیتے ہیں اور اس کو نشر کرتے ہیں. گروپ پہ ہمارے جو ہے وہ بہت ہی عزیز دوست ہیں، فیصل کے نام سے پہلے وہ اپنی شناخت ظاہر کرتے تھے، اب عبدالعزیز ناصر ان کا نام ہے. تو وہ ایسے بہت سارے اقوال ماشاءاللہ کتابوں کے اقتباسات ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اچھی اچھی کتابیں آپ کو اردو میں بھی ملیں گی. اگر آپ کا مطالعے کا ذوق اچھا ہے تو آپ کتابوں سے ایسے ٹیکسٹ اٹھائیے جو آپ کو پسند آیا اور اس ٹیکسٹ کو ڈیزائن کر کے اور اس کا حوالہ نیچے دے کر کے نشر کریے. مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب سے، یا اسی طرح سے مولانا اسماعیل سلفی گجران والا کی کتاب سے، یا پھر ہمارے بہت سارے مصنفین ہیں ماشاءاللہ. یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باحیات مصنف ہی ہے، اس کے مضمون سے کوئی کوٹ اٹھا لیں آپ. میں خود کبھی کبھی ایسا کرتا ہوں کہ کوئی اپنے لمبے سے مضمون سے چھوٹا حصہ اٹھا کر کے اور اس کو میں ڈیزائن کر کے نشر کروا دیتا ہوں. تو کتابوں کے اقتباسات، مضامین کے اقتباسات، یہ بھی جو ہے آپ نشر کر سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی سنتیں ہیں، وہ عملی سنتیں بھی، اور جو فضائل اعمال کے قبیل کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مریض کی زیارت کی یہ فضیلت بیان کی ہے، یا کسی موقع پر اللہ کے نبی نے فجر کی سنت کی یہ فضیلت بیان کی ہے. جو فضائل اعمال سے متعلق ابواب ہیں وہ بھی آپ گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے سے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز مجھے پتا ہوتی ہے لیکن وقت گزر جانے کی وجہ سے جو اس کا اثر ہے وہ دل سے محو ہو جاتا ہے. تو کوئی چیز سامنے آتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی نئی حدیث ہے جو اب تک میں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن اس کو میں پڑھا تھا، لیکن جو اس کا اثر دل میں جب میں نے پڑھا تھا وہ ہلکا ہو جاتا ہے. پھر وہ جب دوبارہ آتا ہے تو تذکیر ہو جاتی ہے. جس لیے آپ دیکھیے نا، اب کوئی نئی چیز تو نہیں لا سکتے ہمیشہ نا. اب رمضان آ رہا ہے تو جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب یہ ہر مرتبہ ایسا نہیں کہ اب تو اتنا سب نے تو سن لیا ہوگا تو اب اس کو بولنے کی ضرورت ہے. جب بھی حدیث سامنے آئے گی ایمان کا اور کا لیول بڑھے گا اور عمل کا جذبہ بیدار ہوگا. تو فضائل اعمال سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ نشر کر سکتے ہیں. ایسے ہی جو فتوے ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر، وہ فتاوے اور وہ مسائل، اس کو بھی آپ، نماز کے فتاوے ہیں، روزے کے فتاوے ہیں جو بہت مختصر ہوتے ہیں. روزے سے متعلق فتاوے، اب جیسے رمضان آ رہا ہے تو روزے سے متعلق فتاوے آپ نشر کریں. اسی طرح سے
جو ہے وہ حج سے اب رمضان آ رہا ہے تو زکوٰۃ کا موسم ہے تو زکوٰۃ سے متعلق کوئی فتویٰ آپ نشر کریں ٹیکس میں، تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بدعات کی تردید کریں آپ۔ سوشل میڈیا بدعات پھیلانے کا کیونکہ بہت بڑا ذریعہ ہے، تو بدعت کی تردید میں بھی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ مختلف قسم کی بدعات جیسے عید میلاد آتی ہے تو آپ خصوصی پوسٹس تیار کریں جس سے لاجیکلی آپ بدعتی، کیونکہ قرآن و سنت کی بات کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتا ہے، تو لاجیکلی اس کو اپریچ کریں کہ بھائی یہ جو دیکھو، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ چلتے ہیں نا عید میلاد کے موقع پر ہمارے یہاں پوسٹس چلتی ہیں کہ بھائی حضرت ابوبکر اتنے سال تک رہے، ان کی زندگی میں ربیع الاول اتنی بار آیا اور انہوں نے نہیں منایا، حضرت عمر کی زندگی میں 12 ربیع اتنی بار آیا انہوں نے نہیں منایا، حضرت عثمان کی زندگی میں اتنی بار آیا انہوں نے نہیں منایا۔ تو اس قسم کے پوسٹس جس سے بدعتوں کا انکار ہو، بدعتوں کی تردید ہو، جیسے ابھی 2 سال پہلے کی 1 سال پہلے کی بات ہے کہ کسی مولوی نے جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ اجتماعی روزہ رکھا جائے غالباً فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ ابھی اجتماعی روزہ ایک بدعت ہے، یہ کون سی بات ہوتی ہے بھائی؟ روزہ رکھنا ہے کب نہیں رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا نا، تو ایک دن طے کر بولا آج کے دن سارے مسلمان اجتماعی روزہ رکھیں گے، تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ مجھے وہ پوسٹ بھیج رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں، حالانکہ میں اس وقت سفر میں تھا، کیرلا میں کہیں پر تھا، تو میں نے وہ ویڈیو بنائی چلتے چلتے اور اس کو نشر کیا اور اس کا بہت مثبت نتیجہ آیا سامنے، کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ جو سمجھ تھے کہ بدعت ہے وہ کسی عالم دین کی ویڈیو کی تلاش میں ہے کہ اگر کوئی ہم کو ریفرنس کے ساتھ اس کا رد کرنے والا مل جائے تو ہم اس کو نشر کریں، تو میں نے اس کو نشر کیا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو وہ بہت وائرل ہوا وہ ویڈیو اور ایک پیغام لوگوں تک کے پہنچ گیا، تو جو بدعت کرنے والے تھے بہت سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے اس سے نصیحت حاصل کی۔ تو بدعتیں جو ہوتی ہیں نا مختلف موقعوں پر ان کی تردید کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے سوشل میڈیا کو۔ ایسے ہی بہت ساری ضعیف اور روایات ہمارے معاشرے میں عام ہیں، گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے سے ان ضعیف اور موضوع روایات کا بھی آپ رد کر سکتے ہیں۔ جیسے اب جیسے رمضان آئے گا نا، اب رمضان سے متعلق ضعیف روایات آپ نے کوئی سیریز شروع کر دی اور روزانہ ایک ضعیف روایت آپ ڈالیں روزے سے متعلق کہ یہ روایت ہے اور یہ ضعیف ہے اور فلاں شیخ نے اس کو ضعیف ہے، ایسی بہت ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ جیسے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا تو کتنا مشہور ہے لوگوں میں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا برکت کا، تیسرا مغفرت کا ہوتا ہے، تو آپ اس کو ڈالیں کہ یہ ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حوالہ دیں اس میں علماء کا۔ ضعیف و موضوع روایات پر آپ کو مستقل کتابیں مل جائیں گی علماء کی، یعنی جنہوں نے خاص ایسی کتابیں لکھی ہیں، جیسے عمران نیب لاہوری صاحب کی کتاب ہے، ہمارے استاد سے مولانا عبدالسلام رحمانی ان کی کتاب، اور بھی بہت سے لوگوں نے کی، شیخانی کی ضعیفہ کا بھی کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے کہ لوگوں میں اس بارے میں ذرا سا آپ جو ہے نا وہ آگاہی لوگوں میں پیدا کریں کہ فلاں فلاں روایتیں ضعیف ہیں۔ تو یہ تو وہ کام تھے جو گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرتے ہوئے۔ اسی طرح ویڈیو بھی جو ہے نا وہ دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تو ویڈیوز کے ذریعے سے دعوت کا کام آپ کو کرنا ہے، مکمل بیانات لوگوں کے جو علماء کے ہوتے ہیں وہ نشر کریے۔ ہاں میں تو بالکل اس بات کی اجازت دیتا ہوں، آپ آئیے میرے پروگرام میں ویڈیو ریکارڈ کریے، اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالیے، میرے ویڈیوز آپ کو جہاں مل جائے جہاں آپ نشر کریے، اپنے فیس بک پہ نشر کریے، انسٹاگرام پہ نشر کریے، آپ اس میں کچھ کٹ کر کے ڈال دیں، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ لوگ مجھ کو فون کر کے پوچھتے ہیں شیخ آپ کی ویڈیو ڈال سکتا ہوں چینل پہ، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ ہاں بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی پلس ٹی وی چینل کا بھی آپ جو ویڈیوز ڈالیں گے آپ کو کوئی سی پریشانی نہیں آئے گی کہ کاپی رائٹ کا ایشو آ رہا ہے، اور اگر آ رہا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کرایا جائے گا۔ تو کسی یہ دین کی جو ساری باتیں ہیں نا یہ عام ہونی چاہیے، بس یہ کہ انصاف کے ساتھ ہو۔ مطلب بعض مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں، میرا مضمون ہے اس سے میرا نام نکال کر کے نشر کرتے ہیں، تو ایک مصنف کا نام جو ہے نا اس مضمون کی وقت کو بڑھاتا ہے، آپ اس کو جب نکال دینا تو مضمون کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، ایک لکھنے والے کے اعتبار سے لکھی گئی چیز کو بھی اعتبار ملتا ہے۔ ہم کیونکہ لکھتے ہوئے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ کوئی غیر معتبر بات نہ آنے پائے گفتگو میں، تو اس نام سے نا مضمون کا بھی اعتبار بڑھتا ہے۔ تو جب آپ مضمون سے اس کے مصنف کا نام نکال دیتے ہیں نا، تو جیسے ایک بچہ ہے جس کو اس کا باپ چھین لیا جائے، بالکل صورت حال ہوتی ہے۔ تو انصاف سے کام لیجئے، اگر آپ کسی کی کوئی چیز نشر کر رہے ہیں تو نشر کرتے ہوئے جو کریڈٹ ملنا ہے جس کو کریڈٹ دیجیے، تو مکمل بیانات نشر کریے۔ اسی طرح سے دروس کا سلسلہ ہے وہ نشر کریے، خاص طور پہ اگر ہمارے علماء اور فارغین مجھ کو سن رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور آپ ماشاءاللہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں سلسلہ وار، کیونکہ ہمارے بہت سارے احباب جو مدرسے کے فارغین ہیں وہ بھی یہ پروگرام میں حاضر رہتے ہیں، تو میں خاص طور پہ ان سے کہوں گا کہ جو علم آپ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، دروس کی تیاری کرتے ہیں، سبائی دروس آپ کے ہو رہے ہیں، مسائی دروس ہو رہے ہیں، نماز کے بعد آپ کسی کو درس دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل کریے اور جو دروس آپ دے رہے ہیں اس کو ریکارڈ کر لیجئے۔
یا ایک بندے کو کسی کو لگا دیجیے ریکارڈ کرنے کے کام پہ، اور وہ جو آپ کا خیر ہے وہ صرف آپ کے مسجد کے سامعین تک محدود نہ رہے، اس کو نشر کیجیے انٹرنیٹ پر، اور وہ آپ کے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دروس کا سلسلہ، کتابوں کے دروس کا سلسلہ، اسی طرح سے ایک کام اہل علم بھی کر سکتے ہیں کہ جو نصابی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان نصابی کتابوں کو جو ہے نا پڑھا کر کے ویڈیوز ان کے نشر کیے جائیں، جیسے کہ ابھی آئی پلس اکیڈمی میں جو آئی پلس کا ایک خصوصی پروجیکٹ ہے کہ ساری جو نصاب کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں ان سب کی ویڈیوز وہ بہت اعلیٰ کوالٹی میں اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ نشر کیے جائیں گے آج کے دور میں، کیونکہ آج کا دور وہ لوگوں کے پاس وقت جو ہے نا بہت کم ہے دین کو دینے کے لیے خاص طور پہ، تو بعض مرتبہ بڑے بڑے دروس لوگ نہیں سنتے، تو یہ شارٹ کلپس ہوتی ہے نا، یہ الحمدللہ ایک بڑا دعوت کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو وقت دینا چاہیے دین سیکھنے کے لیے، شارٹ کلپس جو ہیں وہ دین سیکھنے کا وہ کوئی بہت مؤثر ذریعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک کوئی نقطہ، ایک کوئی دین کا پیغام لوگوں تک کے پہنچ جاتا ہے، تو شارٹ کلپس جو ہے نا وہ بہت مؤثر آج کے دور میں دعوت کے لیے بہت مؤثر ذریعہ ہے وہ، بلکہ میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ میرا ابھی میں گجرات میں ہوں اس وقت جمبو سر میں، تو مجھ کو ابھی لوگ ملے اور مجھے کچھ کلپس میں بھی بتانے لگے کہ شیخ آپ کی کلپس دیکھ کر کے میں نے آپ کو پہچانا تھا۔ تو یہ شارٹ کلپس جو ہے نا وہ دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم ہونا جو سارے ہمارے علماء اچھی اچھی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو یہ ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے اور کیسے اس کو افیکٹ بنا جائے اس کا علم نہیں ہے، تو آپ ان کی ویڈیوز بنائیے، ان کی کلپس نکالیے، کٹنگ کریے کلپس کی اور اس کو نشر کریے، ایک بہت اچھا کام ہے جو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے قرآن کی آیت گرافکس میں نے بتائی، تو قرآن کی آیات کی ویڈیوز بھی آپ نشر کر سکتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں چل رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آواز ہو قرآن کی، ترجمہ ہو قرآن کا، آپ کو ایسے ویڈیوز بھی مل جائیں گے۔ ویڈیو میں ایک کام کرنے کا کیا جا سکتا ہے، وہ ہے جو عرب کے علماء کے بیانات ہوتے ہیں نا ان کے ویڈیوز اور سب ٹائٹل کے ساتھ نشر کیے جائیں، یہ بھی ایک بہت اچھا کام ہے کرنے کا، جیسے کہ یاسر دوسری اور کئی لوگوں کا میں نے بیانات سنے جس میں نیچے انگلش میں کلپس ہیں، انگلش میں جو ہے سب ٹائٹل کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سعودی عرب کے معتبر علماء ہیں نا، شیخ سلیمان روحیلی ہیں، شیخ سعید رسلان ہیں، ان کی بہت پیاری پیاری کلپس ہوتی ہیں۔ آپ کسی عالم کو ساتھ بیٹھیں یا کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، ایک عالم کو ہائر کریں آپ اپنے پاس اور یہ کام پر کریں، آپ یہ کرنے کا کام ہے بہت اچھا کہ جو ہمارے عرب کے علماء ہیں، عربی میں گفتگو کرنے والے، ان کے بیانات جو ہے نا وہ سب ٹائٹل کے ساتھ نشر کیے جائیں۔ ایسے ہی حدیثیں ترجمہ کے ساتھ ویڈیوز بنا کے نشر کی جا سکتی ہیں، بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت مؤثر کام ہے کہ ٹیگ جو ہے نا اسکرین پر حدیث آ رہی ہے اور بیک گراؤنڈ میں وہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، پھر اس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی دعاؤں کی ویڈیوز بنانا بھی بہت مؤثر طریقہ ہے۔ عام طور پہ لوگ دعائیں جو ہے نا وہ پڑھ کر کے نہیں یاد کر پاتے ہیں، خاص طور پہ بچے، تو اگر ویڈیوز کے ذریعے سے دعائیں نشر کی جائیں نا تو دعاؤں کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں، بڑی بڑی دعائیں، ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، کوئی اچھے سے حافظ کو آپ تلاش کر لیں، اگر آپ حافظ ہیں تو یہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں آپ، کھانا کھانے کی دعا یہ ہے پڑھ لیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور سفر کی دعا اور الگ الگ دعائیں جو ہے نا ان کی ویڈیوز بنائے جائیں اور نشر کیے جائیں۔ ایسے ہی عقیدے کے موضوع پر مشتمل ویڈیوز بنائے جائیں جس میں عقیدے کے مسائل بتائے جائیں، سیرت کے واقعات ویڈیوز میں بیان کریں، آپ خاص بدعتوں کی تردید کریں، جو میں نے گرافک میں آپ کو بتایا ہے، گرافک ڈیزائننگ میں، تو آپ وہ ویڈیو میں بھی کر سکتے ہیں کہ خاص جو ہے وہ بدعتوں کی آپ تردید کریں الگ الگ موقع پر۔ کبھی رجب کا موقع بھی چل رہا ہے تو رجب سے متعلق بدعتیں ہیں، پھر رمضان سے متعلق بدعتیں ہیں، عید سے متعلق بدعتیں ہیں، اور جو ہے وہ قربانی سے متعلق بدعتیں ہیں، تو ان بدعتوں کا رد کیا جائے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا کو خاص طور پہ ویڈیوز کے ذریعے سے اہل بدعت کے رد کرنے میں ایک مؤثر کردار آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ آئی پلس ٹی وی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھتے ہیں اور مختلف طرح کے اہل بدعت کا ویڈیوز لے کر اس کا جواب دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ سوشل میڈیا کے استعمال کا۔ فقہی مسائل ویڈیوز کے ذریعے سے بتائے جائیں، فتاوی نشر کیے جائیں، جیسے ہمارے دکتر نسیم مدنی حفظہ اللہ الحمدللہ آئی پلس ٹی وی پر آتے ہیں اور مسلسل وہ لوگوں کو فقہی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کے جو رسوم و رواج ہیں ان کی تردید کی جائے، جہیز کا یہ رسم ہے، شادی بیاہ میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، تو ویڈیوز کے ذریعے سے ان رسوم و رواج کی بھی تردید کا کام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اخلاقی تعلیمات جو دین کی ہیں، ان اخلاقی تعلیمات کو بھی عام کیا جائے دین کی، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، عدل و انصاف کرنا، ایسے ہی طہارت اور پاکی کی تعلیمات ہے، تو ان کو بھی جو ہے اخلاقی تعلیمات کو بھی عام کیا جائے۔ ایسے ہی ایک خاص موضوع جو ہے نا وہ بچوں کے لیے ویڈیوز ہونے چاہیے، اور کیونکہ ہم کتنا بھی بولیں کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو، لیکن بہرحال ایک طبقہ تو ایسا ہے جو اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتا ہے،
تو جب بچے موبائل دیکھ ہی رہے تو ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم اچھا مواد نشر کریں سوشل میڈیا پہ، جس سے بچے، یہ ایک ایسا میدان ہے نا جو بالکل خالی پڑا ہوا ہے، دوسرے اہل بدعات الگ الگ طرح کے کارٹونز اور کیا کیا بنا کر کے بچوں کے ذہن کو متاثر کر رہے ہیں، لیکن اچھا کنٹینٹ بچوں کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو آپ کتنا بھی کہیں، آپ مکمل طور پہ تو بچوں کو موبائل یوز کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ ایسا کنٹینٹ ہمارا یوٹیوب پر اور جگہ پر موجود ہونا چاہیے جو بچوں کی، اگر بچے موبائل دیکھ بھی رہے ہیں تو ان کی دینی اصلاح کے کام آ سکیں۔ بچوں کے لیے ویڈیوز کی بہت سخت ضرورت میں محسوس کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی جو میرا چینل ہے، میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں بچوں کے لیے قرآن کی تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، خاص بچوں کے لیے سورہ فاتحہ تفسیر، پھر آخری پارے کی تفسیر، تو خاص بچوں کے لیے انشاءاللہ وہ لائیو پروگرام میرا کرنے کا ارادہ ہے۔ تو میں ایسے بہت سارے بچوں کے لیے ویڈیوز ہو سکتے ہیں، بچوں کے لیے سیرت، آپ بچوں کے انداز میں بیان کریں سیرت، بچوں کے لیے سیرت ہو صرف، مطلب وہ سیرت کو اتنے آسان انداز میں بیان کریں کہ بچوں کا ہمارے رسول سے تعارف ہو جائے۔ بچوں کا لیے عقیدے کا ایک سیریز ہونا چاہیے جس سے بچے ہیں وہ اپنا عقیدہ درست کر سکیں، اور بہت آسان انداز میں ان کو عقیدے کی بنیادی چیزیں سکھا دی جائیں۔ بچوں کے لیے فقہی مسائل کا بیان ہونا چاہیے کہ بھئی وہ نماز پڑھنے کا طریقہ آسان طرح سے ان کو سکھایا جائے، وضو کیسے بنایا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، عبادت کے مسائل، اور یہ جو فقہی سارے مسائل ہیں وہ اسی طرح سے دین کی جو عبادتیں ہیں، ان کی جو حکمتیں ہیں، وہ لوگوں کے لیے بیان کرنا۔ تو ایک پورا میدان جو ہے نا وہ بچوں کے لیے میدان ہے اور اس کو بھی نا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو تھا کہ جو ہے نا مواد کیا ہمارا ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ، اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کنٹینٹ ہونا چاہیے۔ پہلے میں نے وسائل کا بیان کیا تھا، اب میں نے آج کے اس پروگرام میں کنٹینٹ کا بیان کیا ہے۔ اچھا، آخری بات بول کر کے پھر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، آج مجھے ذرا جلدی اسٹریم ختم کرنی پڑے گی، ٹرین ہے میری۔ سوشل میڈیا میں دعوت کا کام کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، آداب اور احتیاط کے تقاضے جو ہیں۔ سب سے پہلا تو ادب یہ ہے کہ بھائی اخلاص سے کام کریں، سارا جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ لائک بٹورنا، شیئر بٹورنا، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، یہ سوشل میڈیا میں مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہمارا چینل گرو کر جائے یا ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لائک حاصل کریں، یہ سب ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا نا، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اخلاص کو جان کر کے اس کو اجر دے گا، تو وہ اس سے فرق اس کو نہیں پڑے گا کہ لائک کتنا مل رہا ہے، شیئرز کتنے مل رہے ہیں۔ یہ لائک اور شیئر کے چکر میں جو پڑتا ہے نا، پھر وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، مسلسل ایک چینل چلا رہا ہوں، یا میرا فیس بک پہ پیج ہے، انسٹاگرام پہ پیج ہے، لیکن مجھ کو ویسے ویوز نہیں مل رہے میرے توقع کے حساب سے، تو وہ ہمت ہار کر کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ لائک کے لیے ہی اور سبسکرائبر اور فالوورز کی تعداد بڑھانے کے لیے ہی محنت کر رہا تھا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ لائک کر رہے ہیں کہ نہیں لائک کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں کہ کر رہے ہیں، شیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، فالوورز اور سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ ہارتا نہیں ہے، وہ کنٹینیو اپنی محنت میں کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت چیز ضروری ہے کہ فتویٰ بازی سے پرہیز کریں۔ یعنی بعض مرتبہ آدمی سوشل میڈیا پہ دعوت کا کام کرنا شروع کرتا ہے علماء کی تحریریں اور تقریریں نشر کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی پھر وہ خود مفتی بنتا ہے، اپنی باتیں کرنے لگتا ہے، اس کو کیونکہ سوشل میڈیا کا مزاج سمجھا گیا ہے، تو بجائے کہ علماء کا نشر کرے خود عالم بن کر کے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، فتویٰ دینا آپ کا کام نہیں ہے، اگر آپ کی اہلیت نہیں ہے تو آپ اس سے پرہیز کریں۔ ایسے ہی بغیر علم کے مناظرے بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مناظرہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ اہل علم کا کام ہے، وہ ضرورت اور حکمت کے مطابق جب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو کریں۔ عام آدمی کو مناظرے بازیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہی کچھ لوگ دین کی بنیادوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، علم پختہ نہیں ہوتا ہے، کسی گمراہ آدمی کے چینل پہ پہنچ کے بحث کرنے لگے، اب نہ مناظرے کی جو ٹرکس ہوتی ہیں جو عام طور پہ پہلے باطل استعمال کرتے ہیں ان ٹرکس سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں، علم بھی پختہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ جا کر کے لاجواب ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، پھر خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور دین کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو فیلڈ نہیں ہے تو آپ کو بلا وجہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ مناظرے والی فیلڈ ہے نا وہ اہل علم کی فیلڈ ہے، تو اہل علم کے لیے دینا چاہیے۔ ایسے ہی بغیر علم کے بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، جو بھی بات آپ کہیں حوالے کے ساتھ بات کریں۔ حوالہ دینا نا ہمارا امتیاز ہے، خاص طور پہ حدیثوں کا، تو اس امتیاز اور اس خصوصیت کا ہمیشہ لحاظ کرنا چاہیے، اور جو بھی بات کہیں حوالے کے ساتھ بات کریں، بغیر حوالے کے بات نہ کریں۔ جو بھی بات کہیں صحیح، اگر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث نہیں ہے تو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ حدیث کا حوالہ دیں، بلکہ کس عالم دین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ جیسے آج کے دور میں عام طور پہ شیخ البانی کا حکم نقل کیا جاتا ہے، آپ شیخ البانی کا حکم نہیں مل رہا ہے، دوسرے عالم کو مل رہا ہے، لیکن جب تک آپ دیکھ نہ لیں کہ کسی عالم نے، خاص طور پہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے یا حسن کہا ہے، تب تک کہ اس کو آگے نہیں بڑھائیں۔
ہاں حوالوں کے ساتھ بات کریں، بغیر علم کے بات نہ کریں. ایسے دینی علم حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو ذریعہ نہیں بنائیں، بلکہ دینی علم جو ہے وہ مستند معتبر علماء ہی سے حاصل کریں. غیر مستند مواد نشر نہ کریں. اختلاط سے بہت پرہیز کریں. یعنی خواتین اپنے دعوتی حلقے میں اگر کام کریں گے تو ان کا حلقہ صرف خواتین کا حلقہ ہونا چاہیے، اور مرد جو ہے وہ اپنے حلقے میں کام کرتے ہیں. دعوت کے نام پر اختلاط نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا میں، اس سے فتنے کے دروازے کھلتے ہیں. ایسے ہی یہ بات یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا آپ کتنا بھی ایکٹیو ہو جائیں، وہ کبھی بھی ہماری زمینی دعوت کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. تو زمینی دعوت کے لیے آپ کو زمین پر اترنا پڑے گا. سوشل میڈیا میں اتنے مہو نہ ہو جائیں کہ زمینی دعوت چھوڑ دیں، پڑوسی کو دعوت نہیں دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو دین سکھا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو زمینی سطح کے متعلقین ہیں، آپ کے کلاس میٹ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، وہ پہلے مستحق ہیں کہ ان تک کیا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حق کا علم تک پہنچائی ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ زمینی دعوت کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں سوشل میڈیا میں دعوت کا کام کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کو میں اور طوالت دیتے ہوئے ہفتے تک نہیں لے جاؤں، لہٰذا یہی گفتگو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. تو آپ لوگ اگر کوئی سوال ہو تو مختصر سا میرے پاس 5-10 منٹ کا وقفہ ہے، کوئی سوال آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. مجھے کیونکہ ابھی میں جمبو سر میں ہوں اور مجھے بھلوچ پہنچنا ہے، 2-3 یہاں سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اور وہاں سے پھر مجھے اپنی بس لینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ساحل بھائی فرمائیں. کیسے سے جی دعائیں اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اللہ آپ کو جو مال میں کے صحت میں، مال میں، اولاد میں مزید برکت، حاسدوں کی حسد سے بچائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ بھائی، آپ لوگ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں مسنا چیز کو بھی. خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں سے باتیں کر ہمارا کوئی سوال نہیں، بس صرف آپ کا نمبر چاہیے. بہت مطلب من کرتا ہے بات کرنے کے لیے. کہ میں اپنے کیسے نمبر دے دوں یہاں سے میں آپ کو. میرے جو گروپس ہیں آپ اس کو فالو کریں واٹس ایپ پر، اس میں آپ کو نمبر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ بھائی کو بول دیجیے گا، دے دیں گے. میں ان سے میری بات ہوتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، آفتاب بھائی کو دے دو. ہاں بھائی کے پاس ہے میرا نمبر، آپ لے لیجیے ان سے. بارک اللہ. ٹھیک ہے. ہاں بارک اللہ. آفتاب بھائی سے، ارشد بھائی سے آپ لے سکتے ہیں نمبر میرا. بارک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم میرا السلام سوال ورحمۃ تھا اللہ. کہ ہاں اے آئی جنریٹڈ اسلامک ویڈیو بنا سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی ہسٹوریکل، کوئی پروفیٹ کا ہسٹری بتا رہے، تو یوٹیوبر کرتے ہیں نا کہ اینیمیشن سے ایک شخص کو بنا دیا یا پھر کوئی اینیمل کو بنا دیا سمجھانے کے لیے. اے کیا ہم آئی بنا پر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی میں ایک اپنا الگ سے پروگرام لینے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کے میں نوٹس بنا رہا ہوں. فی الحال یہ کہ اب اے آئی کے بہت سارے استعمالات ہو سکتے ہیں، اس سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب اے آئی جنریٹڈ اگر کوئی ہے تو جیسے اوپر پیچھے سے ایک کیپشن لکھا ہوا آتا ہے اوپر سے، یہ جو اے آئی جنریٹڈ ہے، تو اس حوالے کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. البتہ اس میں جو فوٹوز وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو اس پر انشاءاللہ تعالی میں کبھی الگ سے اے آئی پر الگ سے میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا کہ مطلب وہ اور ایک ہاتھ سوال بنائے گی تھا تصویر کی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، وہ ایک مسئلہ رہتا ہے. جی ہاں بولیے. کہ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈ افیکٹس یوز کرنا، یہ حلال ہوگا یا پھر حرام؟ ساؤنڈ افیکٹس یہ جو ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں جو آہات جس کو ابھی میں کہا جاتا ہے، ووکلس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی موسیقی ہی کی طرح ہوتے ہیں، موسیقی کے حکم میں ہوتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ووکلس کی نہیں، جیسے کہ ہم ایک بک اوپن اینیمیشن کر رہے ہیں تو ایک ساؤنڈ آ گیا کہ بک کیسے اوپن ہوتی ہے، پھر ایک دروازہ کیسے اوپن ہوتا ہے، ایسے کچھ. اگر وہ آپ اس طرح سے ترتیب نہیں دے رہے ہیں کہ وہ ایک خاص سر اور لے میں وہ آ رہا ہے، مطلب موسیقی نہیں بن رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی. جیسے اوپن کرتے ہوئے بک کی آواز آ رہی تو حرج نہیں، لیکن آپ ایسا نہیں ہو کہ اس کو کمپوز کر کے ایک میوزک بنا دے رہے ہیں آپ، کیونکہ کمپوز نیچرل آوازوں کو کمپوز کرنے سے وہ میوزک بن جاتی ہے. تو کمپوز نہیں کر رہے ہیں، خالی ایک سادہ سی اگر آپ ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی. جی شکریہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک آپ کے پاس اتنے سارے تجویز کیوں نہ آپ ایسے آن لائن ادارہ سوشل نیٹ ورک کے ماہر نوجوانوں کو متحد کر کے والنٹری ان سے یہ سارے کام کروائیں. مجھے کام ہی تو نہیں کروانا تھا میرے بھائی، ہر آدمی کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. تو میری صلاحیت سوچنے کی ہے. میرے پاس مطلب
درجن کے حساب سے آئیڈیاز دماغ میں آتے ہیں جب میں بیٹھتا ہوں تو. لیکن سب کے الگ الگ کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ صلاحیت دیتا ہے. مجھے اندر کام کروانے کی صلاحیت نہیں ہے, میرے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے. تو ہر آدمی اپنا اپنا کام کرتا ہے. میرے پاس تجاویز ہیں وہ میں دیتا ہوں. کسی کے پاس لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کر کے کام کرے, کسی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ پیچھے چلتے ہوئے کام کرے. سب کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے. باقی ادارہ چلانا میرے بس کی بات نہیں, میں تو اپنی چیزیں نہیں منظم کر پاتا ہوں, میں ادارہ کہاں سے منظم کروں گا. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, آج کی گفتگو ہم انشاءاللہ تعالی یہیں ختم. جی کوشچن بھائی فرمائیں. میرے خیال سے کافی وقت ہو چکا ہے, تو آج کی گفتگو میں یہیں ختم کرتا ہوں. اور یہ اچھا سیشن الحمدللہ رہا. آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری تجاویز جو ہے نا وہ میرے ذہن میں بھی آئیں, اور ایک میرے لیے بھی ایک ٹاپک اس موضوع پر تیار ہو گیا الحمدللہ. اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آن لائن تو آپ لوگوں کو میں نے بہت ساری باتیں رکھ دی ہیں, کوشش میں کرتا ہوں کہ اس کو کبھی آف لائن ایک پورا ایک دن کا کورس رکھا جائے, سوشل میڈیا کے نقصانات اور اس کے فائدے اور اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو میں ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.